ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تمام تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے فضائل قرآن کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تعلیم سیکھنا اور آگے سکھانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے اور پڑھتا بھی ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ ایسے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی فضیلت اللہ کے ہاں فضیلت والا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے۔ اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اور مجھے یاد آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سید الفقہاء، 7 ہجری میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے۔ 3 سال 2 مہینے کا عرصہ بنتا ہے، اور انہوں نے 5376 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا حافظہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خود حافظے کی دعا کی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ بازار میں گئے، اور جا کر وہاں انہوں نے لوگوں کو کہا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے، اور تم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو۔ لوگوں نے کہا کہاں مسجد میں جاؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، اور وہاں آ کر واپس چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے رہے، کہا واپس آ گئے ہو؟ کہا ہم وہاں پہنچے، وہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ کہا کچھ نہیں نظر آیا؟ کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال اور حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے۔ کہا آئے افسوس تمہاری عقلوں کے اوپر، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی، ایک دفعہ ایک تابعی دمشق کی مسجد میں وہاں موجود تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے وراثت کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سنائی جو وراثت کے حوالے سے انہوں نے نقل کی تھی۔ وہ کہنے لگا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نہیں مانتا۔ اسی وقت مسجد کے درمیان سے ایک بہت بڑا سانپ نیچے اترا، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے توبہ کر، اللہ سے توبہ کر، یہ بھاگ رہا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ جب اس نے توبہ کی وہ غائب ہو گیا۔ کیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اور اس نے اس صحابی کی گستاخی کی تھی۔ کہتا میں حدیث کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے کامیابی کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
کیا لوگو، جب تک تم صحابہ جیسا ایمان لے کر نہیں آؤ گے، صحابہ جیسا جذبہ لے کر نہیں آؤ گے، صحابہ جیسی عبادت لے کر نہیں آؤ گے، صحابہ جیسی تلاوت لے کر نہیں آؤ گے، صحابہ جیسا جہاد لے کر نہیں آؤ گے، صحابہ جیسا جذبہ لے کر نہیں آؤ گے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو سید الفقہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے کسی کا سفر طے کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے جو ہیں وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو مسجد کی طرف یا مدرسے کی طرف وہ قرآن سیکھنے کے لیے سفر طے کرتا ہے۔ اور قرآن سیکھنے والے کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن سیکھنے والا قرآن سیکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتلایا؟ جب کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر 4 انعامات، 4 نعمتوں سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرشتے جو ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں، چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فخریہ طور پہ اپنے پاس جو موجود فرشتے ہیں ان کے سامنے کرتے ہیں۔ اور جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ اور ایک اور روایت جو مسند احمد اور طبرانی میں موجود ہے، حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، علم سیکھنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو طالب علم کو، مبارک ہو جو طالب علم دین کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آسمان تک لے جاتے ہیں، اور فرشتے اس طالب علم سے اس لیے محبت کرتے ہیں جو وہ علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی وجہ سے فرشتے سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاجا تاما حجته۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے سفر طے کرتا ہے اور اس کا مقصد کسی کو نیکی سکھلانا اور سیکھنا ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج کا ثواب دیتا ہے، مکمل حج کا ثواب۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے کے راویہ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے فلاں قبیلے سے تجارت کی ہے، فلاں قبیلے سے میں نے سودا خریدا، تو ان کے سودے سے مجھے بہت زیادہ نفع ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہوگا؟ کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کی 10 آیات قرآن کی سیکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے زیادہ نفع پاتا ہے۔ جب اس صحابی نے اس کو سنا، وہ فوری بھاگے گئے اور 10 قرآن کی آیات سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اے اللہ کے رسول، میں نے قرآن کی 10 آیات سیکھ لی ہیں۔ یہ تھے وہ صحابہ
قالوا سمعنا واطعنا، ایک طرف سے سنا اور دوسری طرف انہوں نے اطاعت کر کے دکھائی. یہ نہیں کہا ٹھیک ہے مولانا دعا کرنا، کر سب دعا کرنا، اللہ یہ کرے اللہ وہ کرے، اور خود کوشش نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو قرآن سیکھنے والے کی کتنی عظمت ہے. جب جس کا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کا ایک درجہ جنت میں بلند کرتا ہے. جب بچہ یہ پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. اور درجہ کتنا بڑا ہوگا، ہماری مسجد جتنا نہیں، اسلامیہ پارک جتنا نہیں، بلکہ زمین و آسمان میں جتنی خلا ہے اتنا بڑا درجہ ہے. جب کسی کا بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کا اتنا بڑا درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے. قرآن سیکھو تو صحیح. ہم نے سوچا نہیں قرآن کو بند کر کے 11 مہینے رکھ دو، رمضان کا مہینہ اس کی تلاوت کرو، باقی 11 مہینے بند کرو. اب تو وہ بھی کام نہیں رہا. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ماں مر گئی اور حافظ کرائے پہ لے آؤ، وہ قرآن پڑھیں گے، ہماری والدہ جو ہے بخشی جائے گی. باپ مر گیا، حافظ لے آؤ کرائے پہ، وہ آئیں گے کر کے چلے جائیں گے، ہمارا والد جو ہے وہ بخشا جائے گا. اور آپ جیل میں چلے جاؤ قرآن پڑھو. ہمیں قرآن وہاں یاد آتا جب ہم مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں. ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا قاری صاحب ہمارے گھر آؤ. کیا؟ وہاں کے یاسین پڑھو. میں نے پوچھا کیوں؟ کہندا ابا مردہ نہیں پیا، ہمارے ابے کی جان لٹک رہی ہے، ہمیں مشکلات میں قرآن کی جو ہے وہ یاد آتی ہے. اس وقت کہتے ہیں یاسین پڑھو، یہ مردے کی جان جو آسانی کے ساتھ نکل جائے گی. ویسے میں نے آج تک کہیں صحیح حدیث میں نہیں پڑھا کہ مردے کے پاس کھڑے ہو کے سورۃ یاسین پڑھنے سے اس کی جان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دمشق کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی وہ مدینہ منورہ سے نکلا، دمشق میں پہنچا، 1500 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور جا کر کہا کہ میں دین کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کیا تو واقعی دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہے؟ کہا جی. کہا پھر سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا سخل اللہ لہو بھی طریقا الی الجنت، جو دین کے لیے سفر طے کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے. فرشتے اسے محبت کرتے ہیں اور اس قدر محبت کرتے ہیں وہ خوش ہو کر اپنے جو پر ہیں اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور اس کے لیے ہر مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں جو ہیں پانی میں رہنے والی وہ بھی اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ہمیں دین سیکھنا چاہیے. آج ہم کسی کو کہیں نا کہ قرآن پڑھو، کسی بزرگ کو کہیں بابا جی قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت سیکھو، کہتا ہے نہیں بیٹا زبان موٹی ہو گئی ہے، تلفظ نہیں اس کے اوپر آتا، اور جب گالی نکالنی ہوتی ہے فل تلفظ کے ساتھ دیتا ہے. گالی فل تلفظ کے ساتھ، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب علم سکھانے والے کی کتنی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سکھانے والے کی ایک عالم کی ایک عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء جو ہے
وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا چھوڑتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے جس قدر زیادہ علم حاصل کیا اس نے انبیاء کرام کی وراثت میں سے اتنا زیادہ حصہ پایا۔ اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے کی کتنی اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے۔ حافظ امین پشاوری حافظ اللہ تعالی وہ فتاوی دین الخالص جلد نمبر 6 میں ایک واقعہ بڑا پیارا تحریر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص، وہ لوگ جو مر جاتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم جو ہیں وہ قبر کی مٹی بھی ان کو نہیں کھاتی۔ وہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ کون کون سے؟ انبیاء کرام، وہ مرنے کے بعد قیامت تک ان کے جسم کو قبر کی مٹی چھوئے نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی اپنا لقمہ نہیں بنائے گی۔ تیسرے نمبر پہ اولیاء کرام، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی جو ہے وہ اپنا لقمہ نہیں بنائے گی۔ چوتھے نمبر پہ شہداء، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی جو ہے وہ اپنا لقمہ نہیں بنائے گی۔ 5ویں نمبر پہ وہ حافظ قرآن، وہ قاری القرآن، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جو جسم کو قبر کی مٹی اپنا لقمہ نہیں بنائے گی، بلکہ جب حافظ کو، قاری کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی طرف وحی کرتے ہیں وَأَوْحَىٰ إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اے قبر تیرے اندر میرا قرآن کا حافظ آیا ہے، قرآن کا قاری آیا ہے، اس کے جسم کو آپ نے اپنا لقمہ نہیں بنانا۔ قبر کیا کہتی ہے؟ اے اللہ میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں کہ جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، تیری کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ اللہ کتنی عزت کرتا ہے حافظ کی۔ آج معاشرے میں حافظ کی کس قدر ہے۔ ہم ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کا گستاخ ہے، یاد رکھنا جو کسی عالم دین کا گستاخ ہے، چاہے وہ عالم دین بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حتیٰ کہ سادہ ناظرہ پڑھانے والا کیوں نہ ہو، جو اس کی گستاخی کرتا ہے، کہتے ہیں میں چیلنج سے کہتا ہوں جب وہ مر جائے اس کی قبر کھود کے دیکھنا اللہ نے اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے موڑ دیا ہوگا۔ یہ علماء، یہ قرآن کے قاری، ابن ماجہ میں روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص بندے کہا ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اہل قرآن ہیں، وہی اللہ والے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور جب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے نہیں چھوڑا، جو ان کے وارث ہیں، جو ان کے دین کو سیکھنے والے ہیں، کیا اللہ ان کو چھوڑے گا؟ ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یاد ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے گستاخی کی تھی، اللہ نے پانی میں گوتے دے دے کر مارا تھا۔ یاد ہے نا جب قارون نے ان کی گستاخی کی تھی، اللہ نے ان کے مال کے سمیت زمین میں دنسا دیا۔ یاد ہے نا جب ابراہیم علیہ السلام کی نمرود نے گستاخی کی تھی، اللہ نے جوتے منوا کر اس کو ہلا کر دیا۔
یاد ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب نے گستاخی کی تھی، اس کے بیٹے نے گستاخی کی تھی، یاد ہے نا جب ابو جہل نے گستاخی کی تھی، امیہ نے گستاخی کی تھی، کسی کو اللہ نے بدر کے مقام میں ہلاک کر دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شیروں کے ہاتھوں مروا دیا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ علماء کی گستاخی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرے۔ میں نے ان لوگوں کے بھی انجام پڑے۔ ایک ظالم تھا، اس ظالم کو پتا چلا کہ جو دین کا طالب علم ہوتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس ظالم نے کہا میں ایسا کروں گا، میں اپنے جوتوں کے نیچے کیل لگواتا ہوں، کیل لگواؤں گا اور میں ان کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ جب وہ فرشتے ان کے قدموں پر بچھائیں گے میں اوپر اپنا قدم رکھوں گا، ان کے پر جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں گے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی گستاخی کی، ایسے کرتا رہا، باز نہ آیا، توبہ نہ کی، مر گیا۔ لوگ اس کے قدموں سے جوتا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اترتا نہیں۔ کسی نے کہا وہ کیا کرتے ہو، یہ جوتا نہیں اترے گا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں اترے گا؟ کہا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین کی ہے، تم جوتا اتارتے ہو، جوتا نہیں اترے گا۔ اور یہ علماء کی کتنی قدر ہے۔ آج ہمارے مدارس خالی ہو رہے ہیں، اگر کوئی عالم دین کا کام کرتا ہے ٹانگیں کھینچنے والے آ جاتے ہیں، یہ دین کا کام اچھا نہیں کر رہا، یہ وہ نہیں کر رہا، یہ مولوی صاحب میں سادگی نہیں ہے۔ میں نے کہا سادگی کیسے آئے گی اگر مولوی صاحب کے نیچے ٹوٹا ہوا سائیکل ہو، پیچھے ٹوکری ہو، وہ محلے میں آواز دے لوگوں بچوں کو تعلیم دلوا لو، بچوں کو تعلیم دلوا لو، اور پھٹا ہوا لباس ہو، پھر وہ صادق ہے۔ اگر وہ اچھا کپڑا پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، پھر وہ شوہا بن ہے۔ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے؟ یہ کیسا معاشرہ آ گیا؟ یہ تمہارے علماء کے یہ گستاخ لوگ ہیں، ان سے بچیں، یہ تمہارے مدارس کو ویران کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کا کتنا مرتبہ مقام ہے۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بلائی سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے میری اس مسجد میں آتا ہے اس کا مرتبہ مقام مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دوسروں کے مال کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا مرتبہ مقام والا کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن کا ترجمہ سکھانے والا، تفسیر سکھانے والا، حفظ کرانے والا، تعلیم دینے والا، تجوید پڑھانے والا، قراءت سکھانے والا، ہر ایک مرتبہ مقام والا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جامعہ ترمذی میں روایت موجود ہے، دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم کا اور ایک عابد کا۔ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کو ایک عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے فضیلت تمہارے کسی عام آدمی کو اوپر حاصل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بلائی کی تعلیم دینے کے لیے وہ لوگوں کی طرف جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور تمام زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ چونٹیاں جو ہیں وہ اپنی بلوں میں بیٹھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، مچھلیاں جو ہے وہ بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو 2 آیات سکھا دیتا، 2 آیات۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ہم صفا میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا صفا،
وہاں وہ لوگ بیٹھتے جو نیا مسلمان ہوتا تھا، وہاں اس کو بٹھا کے دین کے احکامات سکھائے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں؟ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ بطحان اور عقیق مدینے کے 2 بازار ہیں، اس بازار میں جائے اور وہاں جا کر 2 اونچی کوہان والیاں اٹھیاں لے کر آئے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع تلقی کے، بغیر کسی قطع رحمی کے، وہ مفت لے کے آئے۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی کو 2 آیات سکھا دو یا خود پڑھ لو۔ 2 آیات پڑھو گے وہ 2 اٹھنیوں سے بہتر ہوں گی، 3 پڑھو گے وہ 3 سے بہتر ہوں گی، 4 پڑھو گے وہ 4 سے بہتر ہوں گی۔ جتنی زیادہ پڑھو گے اتنی زیادہ اٹھنیاں ملیں گی آپ کو۔ اور سعودی عرب میں اس طرح کی جو اونٹ ہیں، جو اٹھنیاں ہیں، اس کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی شان کیسے بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو تعلیم دیتا ہے، جتنا تعلیم سیکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا جو سکھاتا ہے اس کو ملتا ہے۔ جیسے اس کے عمل میں کبھی کوتاہی نہیں کی جائے گی، اسی طرح جو سکھانے والا ہے اس کے علم میں، اس کے نیک اعمال میں، اجر و ثواب میں کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تمام کے تمام کاموں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 ایسے اعمال ہیں جن کا انسان کو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک وہ جو صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا۔ دوسرے نمبر پہ جو اس نے قرآن کی تعلیم کسی کو سکھا دی، نفع مند تعلیم دی، لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ جب تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو قبر میں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ وہ اولاد جو نیک اولاد چھوڑ کر گیا، جب تک وہ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرتی رہے گی، اللہ اس کے والدین کا جو ثواب دیتا رہے گا۔ اور مجھے یاد آئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس امام بخی بن بخلت رحمہ اللہ تعالی اندلس سے چلے، بغداد میں پہنچے، 2 مہینے کا سفر طے کیا۔ 2 مہینے کا سفر وہاں پہنچے اور جا کر امام احمد بن حنبل کو کہا، میں آپ کے پاس صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تجارت کے لیے نہیں آیا، مجھے علم سکھاؤ۔ امام صاحب کہنے لگے، میرے اوپر وقت کے حکمران نے زبان بندی لگائی ہے، میں اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا۔ کہنے لگے، آپ ایسا کرنا، میں فقیروں جیسا لباس پہن کے آپ کے محلے میں آؤں گا، ہر دروازے پر آ کر میں دستخط دوں گا، اور دستخط دیتا ہوا جب آپ کے دروازے کو دستخط دوں تو آپ نے آ کر مجھے خیرات نہیں دینی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے آ کر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی ہے، میں اس کو یاد کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، ایسے کرتے رہے، 300 حدیث کو زبانی یاد کیا، ایسے فقیر بن کر آتے رہے، تعلیم سیکھتے رہے۔ آخر وہ بھی وقت آیا جب امام احمد بن حنبل کو شہید کر دیا گیا، جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اتنے لوگ جمع ہوئے، اتنے لوگ جمع ہوئے، جب ان کے جنازے کو ادا کیا گیا، ایک غیبانی آواز آتی ہے، او لوگوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے امام احمد بن حنبل کو معاف کر دیا ہے، جنہوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور یہ منظر دیکھ کر 80,000 یہودی مسلمان ہو گئے۔
یہ تھے وہ عالم دین، یہ تھے وہ علم والے لوگ۔ آج کہاں سے لے کر آؤں علامہ شہید جیسے، آج کہاں سے لے کر آؤں علامہ حبیب الرحمن جزانی جیسے، آج کہاں سے لے کر آؤں ماں بخاری جیسے، کہاں سے لے کر آؤں ماں مسلم جیسے، کہاں سے لے کر آؤں مام داؤد جیسے، کہاں سے لے کر آؤں مام نسائی جیسے، کہاں سے لے کر آؤں ابن ماجہ جیسے، کہاں سے لے کر آؤں مام ترمذی جیسے، اور کہاں سے لے کر آؤں وہ کابرین جو آج قبر کی مٹی میں جا چکے ہیں، جو قبر کی وادی میں جا چکے ہیں، جو خاموش شہروں میں جا کر آباد ہو چکے ہیں۔ آج میں کہاں سے ان کو ڈھونڈ لے کر آؤں، کہاں سے ڈھونڈوں ان کو؟ آج ہمارے معاشرے میں جاہل لوگ آ کر دین میں نئے نئے مسئلے ایجاد کر رہے ہیں، اللہ میرا معاف کرے، اور ایسے ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں جو نہ ہم نے سنے، نہ ہمارے استادوں نے سنے، نہ ان کے استادوں نے سنے۔ ان لوگوں کو پہچانو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ یہ دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، جتنے بھی علم ہیں دنیا کے، یہ سارے کے سارے ہنر ہیں۔ علم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا ہے، باقی یہ سارے کاروبار کے ہنر ہیں۔ اور مجھے یاد آیا، سیالکوٹ کا ایک ڈاکٹر تھا بہت بڑا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی بہت بڑا ڈاکٹر بنایا، قرآن کی تعلیم نہیں دی، اور اس کا بچہ باہر سے پڑھ کر آیا، باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بچہ جو ہے، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ اپنے باپ کی میت پر کھڑا ہو کر رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، مرنا ہے۔ کہتا ہے میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں، میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے میرے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیا، کروڑوں روپے خرچ کیا، مجھے بیرونی ممالک میں بھیجا، اور میں نے وہاں سے جا کر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کیا۔ میرے باپ نے نہیں دی مجھے دین کی تعلیم، نہیں دی۔ آج میں اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہو کر کیا دعا مانگوں، کیا مانگوں؟ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، اتنا پڑھانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ خود ہمارا نماز جنازہ پڑھائے۔ جو بچہ اپنے باپ کے لیے درد دل سے دعا کرے گا، وہ میں نہیں کروں گا، وہ قاری عبید صاحب نہیں کریں گے، وہ کوئی اور عالم نہیں کرے گا۔ جو تکلیف اپنوں کو ہوتی ہے وہ بغانوں کو نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دینی چاہیے، وصیت کرنی چاہیے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تو نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور اولاد کو چاہیے، چاہے کوئی اسکول پڑھ رہا ہے، کوئی کالج پڑھ رہا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ سیکھے، اور وہ دعائیں یاد کرے، اپنے باپ کا خود جنازہ پڑھائے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب ہی پڑھائیں گے، انسان خود بھی پڑھا سکتا ہے۔ اور یاد رہے، مجھے یاد آئے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، کیسے اکابر تھے ہمارے، کیسے عالم دین تھے ہمارے، آنکھوں سے نبینے تھے، آنکھوں سے نبینے تھے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، کہا یہ آنکھوں سے نبینا ہے، چلو اس کو مدرسے میں داخل کروا دو، وہاں چند صورتیں سیکھ لے گا، کل کو کسی مسجد میں جا کر امامت کروائے گا، اور اس کی روزی کا بندوبست بن جائے گا، اور یہ اپنی روزی جو ہے وہ کمانا شروع کر دے گا۔ آج اکثر لوگ ایسے ہیں جو کند ذہن نائر قسم کے لوگ، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، جو کند ذہن بچہ ہوتا ہے نا، وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ جس کو کچھ بھی نہ آئے وہ مدرسے میں جا، بیٹا تیرا منہ جرا مولوی صاحب خود ہی توڑیں گے۔ اور جو اسکول میں جاتا ہے اس کو یونیفارم پہناتے ہیں، ٹائی شائی لگا کے، نہلا کے، فل میک اپ کر کے اسکول میں بھیجتے ہیں۔
اور جو مدرسے میں آئے اس کو بغیر منہ دھوئے مسجد میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ وہاں قاری صاحب خود ہی آپ کا چہرہ دھوئیں گے۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک ہے۔ اور باپ نے نکال دیا آنکھوں سے نبینا ہے۔ باپ کی جانے بلا، کیا پتا تھا اتنا بڑا عالم دین بن جائے گا۔ مدرسے میں پہنچے، مولانا نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے مدرسے میں پہنچے، انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کے گھروں میں کھانا آتا تھا، لوگ بچے لے جاتے تھے، اس کو کھانا میں کھلاؤں گا، اس کو میں کھلاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے علم چاہیے۔ کہا کوئی اعتراض نہیں ہے، کہا مجھے علم چاہیے، کھانے کا بندوبست میں خود ہی کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے تمام طلباء کو جمع کیا، کہا میرے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں میں آنکھوں سے نبینا ہوں، میں آنکھوں سے نبینا ہوں اور آپ سارے آنکھوں والے ہو، مجھے دین کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ ایسا کرنا، جب تم کھانا کھانے جاؤ ہر ایک لقمہ بچا کے میرے لیے لے کے آنا۔ اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ اپنی جیب میں ڈال لینا اور مجھے دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلے جاتے، کھانا کھا کے جب واپس آتے تو ایک لقمہ لے کر آتے اور آ کر مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی سامنے رکھ دیتے۔ وہ تمام کے تمام کو اکٹھا کرتے، کنویں کے پاس بیٹھ کر پانی کے ساتھ بھگو کر کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، تعلیم حاصل کرتے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی، اللہ رب العزت نے کہا اگر میں تمہیں سرمایہ دار کے گھروں میں سے نہ کھلاؤں مجھے رب کس نے کہنا ہے۔ اسی شہر کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا، رات خواب آیا، جاؤ فلاں مدرسے میں ایک طلباء ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ ایک رات خواب آیا، درگزر کیا، دوسری رات خواب آیا، درگزر کیا، تیسری رات وہی خواب آیا۔ وہ مدرسے میں پہنچا، کہا اپنے طلباء کو بلاؤ۔ مولانا ڈر گئے، کہنے لگے پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی شکایت ہے، کسی طلباء نے کوئی حرکت کی ہے۔ تمام طلباء کو اکٹھا کیا، وہ نظر مار دیکھتے کہنے لگے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، اور بلاؤ، اور بھی کوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک اور بھی ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ مولانا صاحب کو لے کر آئے، آنکھوں سے نبینے تھے، کہتے ہاں مجھے اس کی تلاش تھی، یہی ہے وہ شخص جس کی مجھے 30 دن خواب آتی رہی ہے کہ جاؤ جا کر اس کو کھانا کھلاؤ، یہی وہ لڑکا ہے، اس کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، کھانا میں کھلایا کروں گا۔ قرآن کو حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد بخاری شریف کو حفظ کیا، مسلم شریف کو حفظ کیا، حدیث کی تمام کتب کو حفظ کیا۔ اور ان کے شاگرد کون تھے؟ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، امام داؤد غزنوی جیسے، اور حافظ محمد گودری رحمہ اللہ۔ حافظ محمد گودری رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حافظہ دیا تھا، اتنا حافظہ دیا تھا، اخبار نہیں پڑھتے تھے ڈر کی وجہ سے، کہتے میں اخبار پڑھوں مجھے زبانی یاد ہو جاتی ہے لفظ با لفظ، اتنا اللہ نے حافظہ دیا تھا۔ تو امام عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی آنکھوں سے نبینے ہیں، تعلیم کو حاصل کیا۔ جب ان کا باپ فوت ہوا تو کسی اپنے دوست کو خواب میں ملا، اس نے پوچھا بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا؟ کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے میرے نامہ اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن جب میرا وہ بیٹا جو آنکھوں سے نبینا ہے، جس کو میں نے نبینا سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا، آج مجھے احساس ہوتا ہے کاش
میرے 8 کے 8 بیٹے آنکھوں سے نبینے ہوتے اور 8 کے 8 ہی حافظ قرآن ہوتے۔ وہ میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، وہ دنیا میں رہ کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ میرے درجات جنت میں بلند کرتا ہے۔ مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی ایک دن اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، شاگردوں نے جان بوجھ کے شرارت کی کہ استاد جی کا حافظہ چیک کرے کہ ان کا حافظہ کتنا بڑا ہے۔ وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کی تھی۔ انہوں نے کہا، شاگردوں نے جان بوجھ کے کہا ان سلمتا، کہا ان سلمتا، کہنے لگے نہیں بیٹا، یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے۔ کہنے لگے نہیں استاد جی، حضرت ام سلمہ نے بیان کیا ہے۔ کہا جاؤ میں نہیں پڑھاؤں گا، چلے جاؤ۔ چلے گئے، رات مصلی کے اوپر 2 نفل ادا کیے، روتے رہے، اتنا روئے اے اللہ، آنکھوں سے نبینا تھا، باپ نے نکال دیا، اے اللہ مدرسے میں آیا وہاں کوئی میرا انتظام نہیں تھا، اے اللہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو تو نے میرا حافظہ کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ رات خواب میں امی عائشہ کی ملاقات ہوئی، کہنے لگی بیٹا مبارک ہو، وہ روایت میں نے ہی ذکر کی ہے، تیرے شاگردوں نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ صبح ہوئی، واپس آئے مدرسے میں، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ شاگردوں کو کہا بیٹا وہ روایت کس نے ذکر کی تھی؟ کہنے لگے استاد جی ام سلمہ نے کہا جھوٹ بولتے ہو، آپ کی اس شرارت نے مجھے میری ماں عائشہ سے ملاقات کروا دی ہے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، یہ تھے ہمارے قابر۔ اور مجھے یاد آیا علامہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ملتان کی جیل میں 48 گھنٹے بند کیا گیا روزے کی حالت میں، اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اے قرآن تیری اتنی مٹھاس ہے، اگر میں شیخ کے ساتھ تیرا مقابلہ کروں تو نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے قرآن کی خاطر اپنے بچے کو شہید کروا لیا، خنجر کھائے، حتیٰ کہ اپنی جان کی بازی لگا دی۔ علامہ شہید رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کو یتیم کروا لیا، اور کتنے ہمارے قابر ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا صرف اور صرف اس لیے قرآن کی خاطر، احادیث کی خاطر۔ اور یاد رہے قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرو، جس مقصد کے لیے بھی قرآن کو پڑھو گے اللہ آپ کا مقصد پورا کرے گا، جس مقصد کے لیے بھی پڑھو گے۔ اور اس کی ہر ایک آیت میں اتنی تاثیر ہے، اتنی شفا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دفعہ ہجرت کر کر جا رہے تھے تو رستے میں ایک مقام پر پہنچے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہو، خیر و برکت آپ نے حاصل کی ہے، ہمارا ایک آدمی جو پاگل ہے ہم نے اس کو باندھا ہوا ہے، اس کو ذرا دم تو کر دو۔ ایک صحابی نے 3 دن سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور دم کیا، صبح و شام کیا، اور دم اس طرح کرتے تھے تھوڑا سا لعاب اپنے منہ میں جمع کر کے جب اس کو پھونک مارتے وہ ساتھ ہلکا سا لعاب بھی جاتا، اس کو 3 دن دم کیا، وہ بندہ جو ہے وہ بالکل آزاد ہو گیا، جیسے کسی نے اس کو پہلے قید کیا ہوا تھا، وہ بالکل آزاد ہو گیا۔ انہوں نے انعام میں بکریاں دی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ ان بکریوں کو کھا لو، یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ نے حلال طریقے کا دم کر کے یہ مال حاصل کیا ہے، حلال طریقے کا۔ یہ بھی دم ہے نا جو اکثر لوگ کرواتے ہیں، یہ ان لوگوں کے پاس جا کے دم کرواتے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ نہایا نہیں ہوتا، غسل نہیں کرتے، اور 10 فٹ دور سے ہی
ان سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے دم کیسے ہوتے ہیں؟ کرکتے کرکالی دشمنوں منجے دے پالی، یہ ان کے دم ہے۔ نہیں، دم کرنا ہے سود فاتحہ پڑھ کے دم کر، اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرو، قرآن کو حفظ کرواؤ۔ جو اپنے بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں ان کے لیے کتنا مرتبہ مقام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا قیامت کا دن وہ پریشان کھڑا ہوگا۔ پریشان کھڑا قرآن جو ہے یہ ایک جیسے کوئی بندہ تھکا ہوا ہو، دور کا سفر کر کے آیا ہو، وہ اس کے پاس آئے گا اور آ کر قرآن اس کو کہے گا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں، کہے گا میں وہی ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگایا اور تمہیں پیاسا رکھا۔ آج تمام لوگ اپنی اپنی تجارت کا پھل لینے آئے ہیں، میں ان تمام کو چھوڑ کر پہلے آپ کے پاس آیا ہوں، آؤ میں آپ کی سفارش کروں۔ وہ اللہ کے پاس لے جائے گا، سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ بادشاہی کا دے گا، دوسرے ہاتھ میں ہمیشہ رہنے کا دے گا، اور اس کے سر کے اوپر ایک تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایک قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے والدین کہیں گے، اے اللہ یہ ہمیں کس عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تو ہمیں اتنا پیارا لباس پہنایا ہے؟ کہا جائے گا یہ وہی بدلہ ہے جو تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی، قرآن سکھلایا تھا۔ اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرو جیسے دنیا میں رہ کر ٹھہر ٹھہر کر تم قرآن پڑھتے تھے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرو اور تلاوت کرتے جاؤ، جنت کے درجات بلند جو ہے وہ جو طے کرتے جاؤ۔ جہاں تمہاری قرآن کی آخری آیات ہوگی وہاں تمہاری جنت کی آخری بلندی ہوگی، وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ ٹھہر ٹھہر کر، یہ نہیں ہے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کسی حرف کی سمجھ ہی نہ آئے، جیسے ہمارے دوسرے بھائی کرتے ہیں 20 تراویاں۔ اور مجھے یاد آیا کراچی کے ایک عالم دین تھے، وہ ایک مسجد میں امامت کے لیے چلے گئے، وہاں لوگوں نے کہا آپ کتنی تراویاں پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے 8۔ کہنے لگے نہیں ہم تو 20 تراویاں پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں 8 ہیں، کہتے ہیں نہیں 20 ہے۔ کہنے لگے اگر آپ نے 8 پڑھانی ہے تو ہم اپنا امام لے آتے ہیں جو 20 پڑھائے گا۔ کہنے لگے نہیں آپ کو امام لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود 20 پڑھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے پڑھاؤ۔ انہوں نے پورا قیام کیا، پورا رکوع سجود کیا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ جو آدمی سب سے زیادہ شور کرتا تھا نا، نہیں ہم 20 پڑھیں گے 20 پڑھیں گے، جب دوسرا دن ہوا نا کہنے لگا مولانا صاحب کی 8 تراویح والی بھی روایت مل دی ہے۔ میں نے کہا ہاں مل دی، آ گیا لائن تے 8 تراویح والی بھی روایت مل دی، ہاں مل دی ہے۔ ہم کہتے ہیں پڑھو 20 کوئی اعتراض نہیں، لیکن پڑھو ٹھہر ٹھہر کے۔ اگر ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے تو پھر آپ کے خلوص کا پتہ چلے گا۔ وہاں پڑھتے کیا ہے؟ جیسے گیند اوپر کو جاتا ہے نیچے جاتا ہے، یہ رکوع سجود ہو رہے ہیں، یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ نہیں آتی کیا پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن ان کے لیے باعث برکت نہیں بنے گا، ان کے لیے باعث نجات نہیں بنے گا، بلکہ وبال بنے گا۔ اور مجھے عجیب لوگوں کی سوچیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں قرآن کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی کھلا چھڑیے نا شیطان پڑھتا ہے۔ تو میں کہا ظالم نو پڑھن دیو، جو قرآن پڑھتا ہے پڑھن دیو، شاید پھر کوئی بندے نے پترا والا کام کر لوے۔ عجیب سوچے۔ اور بات کہتے ہیں جی ایت کریمہ کون سی؟ لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بغیر وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ تلخ بڑی ہے، اس میں گرمی بڑی ہے۔ کس نے بتایا گرمی ہے اس میں؟ کیا اس میں ہیٹر فٹ کیا ہے کہ جو پڑے گا گرمی لگے گی اس کو؟ اور بات جو ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید جو ہے نا، ہاں جی کیا ہے اس کو، یہ بھاری ہے، یہ بچے نہ پڑھے۔ کیوں نہ پڑھے؟ سورۃ بقرہ بڑی وزنی ہے۔ کیوں وزنی ہے؟ جی اس میں بہت زیادہ مسئلے بیان ہوئے ہیں، اس کا وزن جو ہے وہ بچے کا سینہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھانی ہے یا ان کو بوریاں چکانی ہیں؟ عجیب سوچے ہیں۔ اور بات کہتے ہیں جی جب قرآن کی تلاوت کی جائے سلام نہ کرو، اور جب کوئی چھینک مارے اس کا جواب نہ دو، اور اس کے علاوہ جب قرآن کی تلاوت کرے وہ جمائی کرے تو منہ کے آگے ہاتھ نہ دے۔ کیوں؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایک صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور چھینک ایک آدمی کو آئی، اس نے الحمدللہ کہا، بلکہ مجھے چھینک آئی، میں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ترضا۔ کہتے میں نے یہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، پوچھا یہ کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، شاید میں نے غلط کیا ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کے قریب فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے جو جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا میں اس کو اوپر لے کے جاؤں، دوسرا کہہ رہا تھا میں اس کلمے کو اوپر لے کے جانا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہوئے جمائی آئے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھو، منہ نہیں کھولنا چاہیے، اور قرآن پڑھنے والے کو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کوشش کیا کرو نماز تہجد کی پابندی کیا کرو، فجر کے ٹائم قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو قرآن سنتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں میں رات کو سورۃ البقرہ پڑھ رہا تھا تو پاس میرا گھوڑا جو ہے وہ باندھا ہوا تھا، اس نے بتکنا شروع کر دیا۔ میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی، وہ بھی رک گیا۔ میں نے دوبارہ شروع کیا، وہ پھر بتکنا شروع کر دیا، میں نے پھر بند کر دیا، وہ بھی رک گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، مجھے خدشہ ہوا کہ پاس میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، مجھے خدشہ ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے۔ میں نے قرآن کو بند کر دیا۔ جب میں نے قرآن کو بند کیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سایہ نما ایک سایہ دار سایہ نما ایک چھتری کی طرح بنی ہوئی تھی چیز آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے اندر چراغ روشن ہے۔ تو میں صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول رات کو میں تلاوت کر رہا تھا، یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیرے لیے خوشی کی بات ہے، تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیرے فرشتے جو ہے اللہ کے فرشتے تیرے پاس آ کر قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ اگر تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا تو صبح کے وقت فرشتوں کو تمام لوگ دیکھ لیتے اور یہ فرشتے غائب نہ ہو پاتے۔ قرآن سنا کرو، سنایا کرو۔ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے اپنے بچوں سے قرآن کی تلاوت سنا کریں، اس کو کہا کرے کہ بیٹا آؤ مجھے سپارہ سناؤ، سب کی سناؤ، منظر سناؤ۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، موبائل دے دیا، یہ بیٹا تو یہ موبائل پکڑ لے، یہ اتنا اس کو استعمال کر، اور کوئی اپنے بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتا ہے۔ پھر بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں، پھر کوئی ڈرامے دیکھتا ہے، پھر اسی طرح وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ڈرامے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچوں سے قرآن سننا چاہیے،
اور یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس قرآن کی سورۃ الاخلاص کی جو تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا وجبت، قلت وما وجبت۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گیا؟ نبی کریم نے فرمایا الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی امی عائشہ بیان فرماتی ہے، ایک قافلہ ان کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ وہ جب بھی جماعت کرواتے، اس کی جب جماعت کا قرات کا اختتام کرتے سورۃ الاخلاص پر کرتے۔ جب وہ واپس پلٹے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول، انہوں نے امامت کروائی ہے، جب بھی اختتام کرتے تھے سورۃ اخلاص کے اوپر کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، سب سے زیادہ صفت اس صورت میں ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے کہو اللہ بھی تیرے سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کا جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ سورۃ اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ پڑھے اسے 10 پاروں کا ثواب، جو 2 دفعہ پڑھے 20 کا، جو 30 مرتبہ پڑھے، جو 3 مرتبہ پڑھے اس کو پورے قرآن کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کیا ہے اور شوق کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو سیکھا ہے۔ بلکہ یہ تو قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن تیرا تعارف کیا ہے؟ قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، میرا تعارف یہ ہے میں قرآن ہوں، حکمت بڑی کتاب ہوں، الرحمن علم القرآن، میں قرآن ہوں، علم کا سمندر ہوں، جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا تیرا مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، میں متقین کے لیے سمندر ہوں۔ میں نے کہا تیری شان کیا ہے؟ کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، میرا رعب، میرا دبدبا اس قدر ہے اگر مجھے پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن مجھے یہ بتلا تمہیں کون لے کر آیا؟ کہا نظر روح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر آیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تو کس کے اوپر نازل ہوا؟ کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ میں نے سوال کیا تو کس رات میں نازل ہوا؟ کہا لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ کہا کس رمضان میں نازل ہوا، کس مہینے میں نازل ہوا؟ کہا میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور میں نے پوچھا اے قرآن مجھے یہ بتا تیرے ساتھ جس نے تعلق قائم کیا ہے اسے کیا ملا؟ قرآن نے کہا میرے ساتھ جبریل امین نے تعلق قائم کیا، اللہ نے پورے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور میرے ساتھ جس نے بھی تعلق قائم کیا اللہ نے ایسا نوازا، جبریل امین نے تعلق قائم کیا، اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ ماہ رمضان کے مہینے نازل ہوا، وہ پورے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جس رات میں نازل ہوا وہ ساری راتوں کی سردار بن گئی، اور میرے ساتھ ابو بکر نے تعلق قائم کیا، وہ صدیق بن گیا، عمر نے تعلق قائم کیا، وہ فاروق بن گیا، عثمان نے تعلق قائم کیا، وہ ذوالنورین بن گیا، علی رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ تعلق قائم کیا، وہ شیر خدا بن گیا۔ حضرت عبیدہ بن جراحہ نے تعلق قائم کیا، امین بن گیا۔ میں قربان جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت عبیدہ بن جراحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں تمہیں ایک ایسا کرتا نہ سلوا دوں؟ جو آپ نے کرتا پہنا ہے یہ پھٹا ہوا ہے، سامنے والے حصے میں 18 ٹینکے لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو نیا کرتا بنوا دیتا ہوں۔ آپ نے فلسطین میں جانا ہے، وہاں یہودی آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ سونے کے پانی کے ساتھ تحریر کرنے والی ہے۔ کہا اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آپ کو امت کا امیر نہ کہا ہوتا تو میں آپ کو تماچا مارتا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت جو عطا کی ہے وہ نئے لباس کی وجہ سے عطا نہیں کی، بلکہ قرآن کی وجہ سے عطا کی ہے، کالی کملی والے کے فرمان کی وجہ سے عطا کی ہے۔ اور جب وہ فلسطین کے علاقے میں پہنچے، اس حال میں پہنچے، غلام سواری کے اوپر سوار تھا، وہ سواری کی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کی یہ بات طے ہوئی تھی کہ آدھا سفر میں سوار ہو کے کروں گا، آدھا آپ کریں گے۔ اور جب فلسطین کے قریب پہنچے تو وہاں باری غلام کی آ گئی۔ غلام نے کہا امیر المومنین آپ سواری کو بس سوار رہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا لوگ جو مرضی کہیں، جو بات طے ہوئی ہے وہی رہے گی۔ سواری کی مہار پکڑی ہے، وہ جا رہے ہیں، لوگ دور سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین وہ ہے جو سواری کے اوپر سوار ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا نہیں، امیر المومنین وہ ہے جس نے مہار پکڑی ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو اٹھا لیا، کہا ہم نے ان کتابوں میں پڑھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کروانے آئے گا وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آئے گا۔ اور انہوں نے دیکھا 18 ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو چابیاں تھما دو، یہی وہ شخص ہے۔ اور اس منظر کو دیکھ کر 25,000 یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے معاملات درست فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہات نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمہ وقت اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔